تو امیر حمزہ کا جب بھی نام لیا جائے گا سید الشہداء حمزہ، آج بھی مدینہ منورہ میں روڈ کے اوپر آپ وہ دیکھیں گے نا سنگ میل بورڈ آویزاں ہوتے ہیں، تو وہاں آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا طریق سید الشہداء، طریق سید الشہداء، سید الشہداء روڈ جبل احد، اس کے دامن میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی تدفین۔ 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، ہائے ہائے کیسی قربانیاں ہیں ان ہستیوں کی۔ ایک قبر میں 3 صحابہ کو دفن کیا گیا، ایک قبر میں اتنی معاملات اور جگہ کا معاملہ کہ ایک قبر کے اندر 3 شہداء کو دفن کیا۔ یہ 3 قبریں اکٹھی ہیں، حضرت امیر حمزہ، حضرت مصعب بن عمیر اور حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ، اور حضور کو اتنی محبت کہ حضور پوری حیات مبارکہ میں ہر بدھ کے دن شہداء احد کو سلام کرنے جاتے ہیں۔ آج بھی جو حج کرنے جائے یا عمرہ کرنے جائے، سید الشہداء کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے السلام علیکم یا شہداء یا سعداء یا نجبا ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اور جب امیر حمزہ کو سلام کیا جاتا السلام علیکہ یا حمزہ، السلام علیکہ یا عم رسول اللہ، السلام علیکہ یا فاعل الخیرات، یہ وہ امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کیا جاتا ہے، شہداء احد کو سلام کیا جاتا ہے۔ السلام علیکہ یا مصعب بن عمیر، السلام علیکہ یا عبداللہ بن جحش، نام لے لے کر صحابہ کو ان کے مزارات پر ان کی قبور مقدسہ پکڑے ہوئے سلام پیش کیا جاتا ہے۔ اور 2 لقب حضور کی بارگاہ سے ملے تھے سید الشہداء، ایک سید الشہداء حمزہ، ایک نبی پاک نے مستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کرام کے بعد شہداء کا مقام ہوگا، اور شہداء میں افضل امیر حمزہ ہوں گے، افضل الشہداء، تمام شہداء میں بہترین شہید حمزہ، تمام شہیدوں کا سردار حمزہ۔ امیر حمزہ کو سید الشہداء کا لقب ملا ہے زبان رسالت سے، اور سیدنا امام علی مرتبت سخی لجپال امام حسین پاک کو سید الشہداء کربلا کا لقب ملا زبان امت سے، اور امیر حمزہ کو سید الشہداء کا لقب ملا ڈائریکٹ اور براہ راست زبان رسالت۔ یہ غزوہ احد اسی شوال میں ہوا۔ ہمیں اپنی تاریخ کا پتہ ہونا چاہیے، ہمیں اپنے اسلاف صحابہ اہل بیت کی قربانیوں کا علم ہونا چاہیے۔